اشہد ان لا الہ الا اللہ. چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں جلد گھر پہنچانا چاہیے. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا ایک پیالہ مجھے بھی دو. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم مروان. علیکم السلام میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ لو امیر بھی آ گئے. امیر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کوفے سے آیا ہوں. میں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں. ہٹ جاؤ آگے سے، آنے دو اسے. چلو آ جاؤ، آگے آؤ. بتاؤ کیا بات ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کیا خبر ہے کوفے کی؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں. لا حکم الا للہ ولا نعبد الا ایاہ. کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں. لو امیر پر حملہ ہو گیا ہے. رومی طبیب کہاں ہے؟ جاؤ اسے جلدی لے آؤ. اندر کیسے آ گیا؟ نگہبان کہاں ہے؟ یہاں کے نگہبان کہاں چلے گئے؟ آؤ تم سب میرے ساتھ آؤ، جلدی آؤ.
امیر آپ لیٹ جائیے. آگ لاؤ آگ. کیا زخم زیادہ گہرا ہے؟ معمولی سی خراش ہے. پھر آتش کس لیے؟ احتیاط کے طور پر. میرا بدن داغدار نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوگا. چلو شکر ہے، ورنہ ہر داغ کی جگہ تمہارے جسم پر زخم لگاؤں گا. تمہیں کس نے خبر دی تھی؟ گھبراؤ نہیں، میں بھی زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں ہوں. طبیب کا کہنا ہے کہ زخم گہرا نہیں ہے. کیوں؟ جی ہاں ایسی ہے. بیٹا یزید بھی نیند سے اٹھ کے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، تم خوش رہو. کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ زندان میں ہے، اس کی خاطر کی جا رہی ہے. کیا کہا اس کی خاطر کرو گے؟ واہ رے میرے چچا زاد، میرے قاتل کی خاطرداری کرنے کا حکم دیا ہے. اب اسے انعام دینا نہ بھولنا میرے چچا زاد. ضرور خوارج سے ہوگا. اسے کس نے بھیجا ہوگا؟ ابھی نہیں پوچھا. ابھی نہیں پوچھا؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ میری موت کا؟ امیر کی سلامتی. میری سلامتی تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ میری جان لینے کی سازش ہوئی ہے اور جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور تم لوگوں کے کان میں تیل ڈالے ہوئے میرے آگے پیچھے طواف کرتے پھر رہے ہو. لے آؤ اسے یہاں. خیال رکھیے گا امیر. تم نے تو کہا خراش ہے. اٹھا لو میرے سر سے اپنا ہاتھ. امیر میں خون ریزی کو روکنا چاہتا ہوں. ٹھہر جاؤ. نہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، واپس ہو جاؤ. باہر، سب باہر جاؤ. باہر. ہم آپ کے لیے پریشان ہیں امیر. تم بھی جاؤ. اپنے پیارے بیٹے کا ہاتھ پکڑو اور چلی جاؤ. جاؤ اور تمام محل والوں کو بتا دو کہ معاویہ ابن ابی سفیان زندہ صحیح و سالم ہے. اور جب تک تم سب لوگوں کو سپرد خاک نہ کر دے کسی کے لیے جگہ چھوڑنے والا نہیں. جاؤ. بس بہت ہوا. سب باہر. چلو باہر جاؤ. بوس جاؤ. تم بھی جاؤ. حالات پر کڑی نظر رکھو. سڑکوں پر سپاہیوں کی اور محل کے محافظوں کی تعداد بڑھا دو. جیسے امیر کا حکم. تم کہاں؟ تمہیں نہیں کہا تھا میرے چچا زاد؟ تم میرے سردار ہو نا. مجھے تو تم ہی پر بھروسہ ہے. تم ضحاک اور مغیرہ میرے وفادار ساتھی اور میری جان کے محافظ. تمہارے بغیر نہ میں امیر، نہ حاکم شام اور نہ عربوں کا خلیفہ. نکل جاؤ تم لوگ. نگہبانوں کی کیا ضرورت جب تم جیسے میری جان و مال و حکومت کے محافظ ہو. اگر آج تم لوگ نہیں ہوتے تو نامراد اپنے آپ کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے اور مجھ پر کاڑی ضرب بھی لگا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم لوگ جیسے لائق اور وفادار ساتھی جو میرے ہمراہ تھے، میری جان کے محافظ. زخم زبان نہ لگائیں امیر، آپ نے خود کہا تھا
کیا کہا تھا؟ یہی کہ اس کو آگے آنے دیا جائے۔ ہم نے تو اسے روک دیا تھا۔ اس کی تفتیش کیوں نہیں کی؟ تلاشی کیوں نہیں لی؟ اس کے ارادے سے باخبر ہونے کے بعد کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ اور کیا، تم تینوں پر، تم پر نالائقی کا الزام، اس لیے کہ تم شہر میں ایسے خطرناک آدمی کے وجود سے بے خبر تھے۔ تم پر بے وقوفی کا، اس لیے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا میری جان کی حفاظت نہ کر سکے۔ اور تم میرے چچا زاد، اب تک 2 خلفاؤں پر جانی حملے ہو گئے، اور ان دونوں حملوں میں تم موجود تھے۔ پہلی بار جب عثمان کا قتل ہوا، اور دوسری مرتبہ آج جب خود مجھ پر حملہ ہوا۔ خبردار کرتا ہوں میں تمہیں، اگر پھر کبھی جہاں کہیں بھی کسی خلیفہ، امیر اور بادشاہ پر حملہ ہوا اور تم وہاں موجود رہے تو سمجھ لو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں بالکل اپنے اجداد کی طرح ایک خرافاتی شکل میں زندہ بچا ہوں۔ میں نے اپنی بات اچھی طرح کہہ دیا اور واضح کر دوں؟ نہیں، واضح ہے امیر۔ جیسے بھی ہو میں اس شخص کو زبان کھولنے پر مجبور کروں گا تاکہ میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ رہنے دو، خطا کار اچھی طرح واضح ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس نے اسے میرے قتل کے لیے مامور کیا ہے۔ معلوم ہے؟ اچھی طرح۔ کون ہے وہ؟ وہی جس نے عثمان کو قتل کیا۔ لیکن یہ بھی معلوم کہاں؟ بکواس کرتے ہو، سب کو معلوم ہے کہ عثمان کو علی نے قتل کیا۔ کیا ہم لوگوں نے عثمان کے لباس کو نوک نیزے پر بلند نہیں کیا؟ کیا ام المومنین نے اس کے خونخواہی کے لیے خروج نہیں کیا؟ وہ محمدہ کی فریاد کیا آسمان تک بلند نہیں ہوئی؟ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ ہم جھوٹ کہہ رہے تھے؟ اب جاؤ، تمام بزرگان قوم کو، سرداروں کو اور شرفاء کو دربار عام میں اکٹھا کرو۔ کہو معاویہ مجروح اور زخمی حالت میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خنجر زہر آلود رہا ہو، اور ممکن ہے کہ معاویہ حالت اعتذار میں ہو۔ آج صبح جو حادثہ مسجد دمشق میں پیش آیا، آپ سبھی لوگ اس سے باخبر ہیں۔ خدا سے بے خبر ایک لالچی کافر نے زہرآلود خنجر سے ہمارے امیر پر حملہ کیا اور ان کو شدت سے زخمی کر دیا۔ خوش قسمتی سے ایک رومی طبیب نے اس زہر کی شناخت کی اور اس کی کاٹ کر کے امیر کی جان کو نجات دی، لیکن زخم ذرا گہرا ہے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے امیر پر کافی ضعف طاری ہو گیا ہے، اور نتیجے میں ان کو ذرا آرام کی ضرورت ہے۔ حملہ کس نے کیا؟ امیر پر حملہ کیا۔ ایسی جرأت کس نے کی؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ کس قبیلے سے ہے؟ کس قبیلے سے ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہنگامہ مت کتنا امیر پہ حملہ کیا؟ وہ ہماری قید میں ہے، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا۔
نہیں جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتے؟ خاک ہو تمہارے سروں پر. کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو ہم سب کا دشمن ہے؟ جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو دشمنوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ ہم سب کو خانہ خدا میں ہلاک کرے؟ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ سنو گے تم لوگ کہ قاتل نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ کیا تم لوگ سچ مچ نہیں جانتے؟ بالکل نہیں جانتے. تم لوگ انجان بن رہے ہو یا نادانی کا اظہار کر رہے ہو؟ شاید ہمت نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ خوف زدہ ہو کہ اگر اس کا نام زبان پر لاؤ تو وہی آفت تم پر بھی آ جائے گی جو مجھ پر اور عثمان ابن عفان پر آ پڑی. کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں میری حکومت کے سردار اور شرفا بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ عثمان کی موت سے کس شخص نے فائدہ اٹھایا؟ مجھے جواب دو. اور وہ کون ہے جو میری موت سے نفع اٹھانا چاہ رہا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں جانتے؟ بزرگوں، ثروت مندوں، دمشق و شام کے شریف ساتھوں، یہ جان لو کہ میں تمہاری بلاؤں کی ڈھال ہوں، اور مجھے زخمی کرنے کا مطلب تمہیں آسانی سے تباہ کرنا ہے. اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں میرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. میں تمہارے درمیان اگر نہ رہ جاؤں تو علی ایک ایک کر کے تمہیں چن ڈالیں گے. تم سے یہ میری آخری وصیت ہے اور تمہاری بقا کے لیے واحد شرط ہے. علی سے ہوشیار رہو اور اپنے تعلقات کو مجھ سے مضبوط کر لو. جاؤ، اس گفتگو کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا. اگر کوئی پوچھے کہ معاویہ زندہ ہے تو جواب نہ دینا، اور اگر سوال کرے کہ مر گیا تو سکوت اختیار کر لینا. بس صرف علی کا نام لو اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا. بس اب جاؤ اور اپنے سارے امور کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو. جاؤ. دروازہ کھولو. اطاعت. دروازہ کھولو. چلیے حضور. زندہ باد. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب. دروازہ کھولو. اطاعت. تشریف لائیں. تم بھی آؤ. سیڑھی نیچے کرو.
زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی اس جگہ پر رکھے گئے ہیں. دروازہ کھولو. چلیے. ہمیں پہچانتے ہو؟ ہاں میں تم دونوں کو پہچانتا ہوں، بلکہ جس نے بھی جنگ صفین میں شرکت کی ہے وہ مروان و ضحاک جیسے شیطانوں کو کیسے نہیں پہچانیں گے. تم شہر میں کب داخل ہوئے؟ کل صبح. اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ میں اکیلا ہوں. کس کی طرف سے مامور کیے گئے ہو؟ علی؟ علی؟ نہروان میں ہمارے بھائیوں کو علی نے مارا ہے. تو خوارج سے ہو. تم تو علی کے دشمن ہو، پھر کیسے امیر المؤمنین کی جان کے دشمن ہو گئے؟ امیر المومنین؟ کس نے اسے ہمارا امیر بنایا ہے؟ حکمین نے. صرف خدا کا حکم قابل قبول ہے، حاکم صرف خدا ہے. جس نے حکمیت کو قبول کیا وہ سزائے موت کا حقدار ہے. مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، ورنہ میں اس جیسے کافر کو مارنے کے لیے کبھی نہیں آتا. تم امیر کے کفر کے بارے میں مطمئن ہو؟ ہاں میں بالکل مطمئن ہوں. اور علی کے بارے میں؟ علی بھی موت کے مستحق ہیں. تم کوئی ایسی بات جانتے ہو جو ہم سے چھپانا چاہتے ہو؟ سنا نہیں؟ سردار نے تم سے کیا پوچھا ہے اس کا جواب دو. میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ بات تو ضرور ہے. جلدی ہی تمہاری زبان کھل جائے گی. بلا وجہ کی زحمت نہ کرو، میری موت کا حکم صادر کرو. تمہارے یہ کوڑے اور گرز اور یہ مار پیٹ میری زبان نہیں کھلوا سکتے. کس نے کوڑے اور گرز کی بات کی؟ میں نے؟ تم آخرت پر اعتقاد رکھتے ہو؟ اتنا کہ جتنا تم نہیں رکھتے. جنت اور جہنم کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ان چیزوں پہ ہمیں تم سے زیادہ یقین ہے. تم صحیح کہتے ہو، لیکن ہم یقین نہیں رکھتے، اور چونکہ ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں اپنی جنت بنا لیں. اس کو نکال لو. اے تم اور تم آؤ میرے ساتھ. اس کو ذرا ہماری جنت دکھا دو.
تمہارا کہنا تھا کہ ہمارے کوڑے اور گرز تمہاری زبان نہیں کھلوا سکتے، اب کیا کہتے ہو؟ کیا خیال ہے، ہماری جنت میں کچھ دن مہمان رہنا چاہو گے؟ میں سب بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، ہاں میں بتاتا ہوں، میں سب بتا دوں گا۔ تم یقین کرتے ہو؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص خبر ہے جو صرف وہ امیر کو بتانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ کوئی اہم خبر نہیں رکھتا، وہ صرف وقت برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نہیں بتائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ زیادہ مطمئن نہ ہو جاؤ، خوارج اپنے دھوکے بازیوں سے زندہ ہیں، ہر آن اپنا چہرہ بدلتے رہتے ہیں، نہ ان کے قول کا بھروسہ ہے، نہ ان کے ڈر و خوف کا اعتماد، اور نہ ہی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار، یہاں تک کہ ان کی بے وفائی پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بتا کون سی خبر ہے تیرے پاس؟ یہ بات میں اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اکیلے میں بتائے گا؟ اگر تجھے اکیلے میں کہنا ہوتا تو سب کے سامنے مجھ پہ حملہ نہ کرتا۔ امیر ان سب کو یہاں سے جانے کا حکم دیں، میرے پاس اتنی اہم خبر ہے کہ آپ سننے کے بعد میرے دامن کو سکوں سے بھر دیں گے۔ بکواس نہ کر، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر یہاں سے باہر قدم رکھوں تو فوراً جنت واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر میں سب کے سامنے بیان کر دوں تو امیر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ خبر اس قدر مہم ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خرافات بک رہا ہے۔ امیر، مجھے خبر سنانے کی مہلت دے۔ بتا۔ میرے اور قریب آئیے تاکہ میں آپ کے کان میں کہہ سکوں۔ نہیں امیر، نہیں۔ بچے امیر، اس کے دانت خنجر سے بھی تیز ہیں۔ اپنا خنجر مجھے دو۔ ہٹو، پیچھے ہو جاؤ۔ چل، بتا۔ ہم 3 لوگ تھے جنہوں نے کعبے کی دیوار کے پاس قسم کھائی تھی کہ تمہیں، عمرو عاص اور علی ابن ابی طالب کو قتل کریں گے۔ ان تینوں میں سے میں شام کی طرف آ گیا، عمر ابن بکر مصر چلا گیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفے کا رخ کر لیا۔ اب صرف آپ ہی امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین،
امیر مجھے بھولیے گا نہیں، یہ اہم خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ کیا کہا؟ علی؟ علی اور عمرو العاص۔ جھوٹ بولتا ہے۔ امیر اپنا قاصد بھیج کے دیکھیے، جلد ہی آپ کو ساری خبر معلوم ہو جائے گی۔ اگر علی کا قتل ہو گیا ہے تو تم امیر المومنین ہو۔ میں امیر المومنین؟ امیر مجھے بھولیے گا نہیں۔ میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ اس کی خاطر تواضع کرو اور جو کچھ چاہتا ہے اس کے حوالے کرو۔ اگر جھوٹ ہو تو تیری خیر نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، مروان، ضحاک وغیرہ۔ اے ملعون، امیر کے کان میں کیا پڑھ کے پھونک دیا ہے تو نے؟ میں نے امیر سے کہا کہ اگر تمہارا مقام مجھے دے دے تو میں ان کے لیے جنت و جہنم کو ایک کر دوں گا۔ تو خواب میں بھی نہیں دیکھے گا۔ مصر اور کوفے کو قاصد روانہ کرو۔ کن کے لیے امیر؟ کسی کے لیے بھی نہیں۔ پیغام کیا ہوگا؟ بغیر پیغام کے۔ کاہے کے لیے؟ کچھ نہیں، بس جاننا چاہتا ہوں کہ مصر اور کوفے میں کیا ہو رہا ہے، بس۔ سنو، مصر لازم نہیں ہے، صرف کوفہ، صرف کوفہ۔ جاؤ، اپنا خیال رکھو، شہر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی واپس آ جانا۔ اسے لو اور معاویہ تک پہنچا دو اور کوفے کے حالات بتا دو اور کہنا کہ ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ ٹھہرو، امیر کسی سے نہیں ملیں گے۔ ہمیں بھی نہیں؟ ہاں، امیر نے حکم دیا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ نہ جانے اس ملعون نے امیر کے کان میں کیا پڑھ کر پھونک دیا، اس وقت سے امیر کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ سنا ہے کوفے کی طرف قاصد بھیجا ہے۔
بھیجا تو ہے لیکن بغیر کسی پیغام کے. اس کو صرف کوفے جانے کے لیے کہا. چلو اس کے پاس چلتے ہیں، وہ جانتا ہے، اس کی زبان سے اگلوانا چاہیے. ہم کو ایسا اختیار نہیں ہے بانو. میں ذمہ داری لیتی ہوں. ادھر آؤ نیچے. تم کیوں میری تعاقب میں پڑی ہو؟ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. جب بھی نظر اٹھاتا ہوں تو تمہیں کسی نہ کسی ستون کی آڑ میں دیکھتا ہوں. بتاؤ کیوں اتنی پریشان ہو؟ میری پریشانی تو صرف امیر کی سلامتی کے لیے. امیر زخمی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے. کھانا پینا سب چھوڑ رکھا ہے اور فقط ٹہلتے رہتے ہیں اور پریشان ہیں. کس چیز کے منتظر ہو؟ تم کس چیز کی منتظر ہو؟ منتظر ہوں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں اور امیر کو سکون ملے. مطمئن ہو؟ جی امیر. شاید تم منتظر ہو کہ میں بے جان ہو جاؤں اور میری سانس کی رفت و آمد بند ہو جائے اور خنجر زہر آلود رہا ہو. زہر کسی وقت بھی اپنا کام تمام کر سکتا ہے اور تم یزید کے بہانے حکومت کو خود اچک لینا چاہتی ہو. امیر، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے بھی تم پر کڑی نظر رکھی ہے اور جانتا ہوں کہ تم نے یزید کو کس طرح قابو میں کر رکھا ہے، جس طرح مدتوں سے مجھ پر قبضہ کر رکھا ہے، اور تمہارے دماغ میں کیا چیز جنم لے رہی ہے. مجھے یزید سے محبت ہے. میں اس کی دایا ہوں. اپنی آغوش میں اسے پروان چڑھایا ہے. وہ مجھ سے ماں کی طرح محبت کرتا ہے. کیا میری محبت نے امیر کو پریشان کر رکھا ہے؟ نہیں، تم اسی محبت کے سہارے میرے محل پر مسلط ہو گئی اور اب میری حکومت کی لالچ میں پڑی ہو. بے انصافی کر رہے ہو امیر. سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں. تمہاری جاہ طلبی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. بہتر ہے کہ سمجھ لو کہ معاویہ ابن ابی سفیان اتنا سادہ لو نہیں ہے جو حکومت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں دے دے. بہت جلد ایسا کام کروں گا کہ یزید میرے علاوہ کسی کو اہمیت نہ دے گا، یہاں تک کہ تمہیں بھی. اب یزید کو اپنے حال پر رہنے دو اور میری حکومت کی لالچ چھوڑ دو. مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. عمرو بن حریث کی جانب سے ایک قاصد کوفہ سے آیا ہے. مجھے اور میری بادشاہی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. امیر، کوفے سے قاصد آیا ہے. عمرو بن حریث کی جانب سے پیغام لے کر آیا ہے. جاننا چاہتے تھے نا میں کس چیز کا منتظر تھا؟ آؤ، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آؤ.
कहाँ है? कहाँ है? वहाँ इधर। सच कहा तूने, बिल्कुल सच। अली ने जरबत खाई है और अब बिस्तर मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्न हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके कि आफताब निकले, अमीर अल मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल मोमिनीन। हे अमीर अल मोमिनीन, मुझे यहाँ ना छोड़िए। मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन तमाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी।